الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اہم اور قیمتی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر احکم الحاکمین رب العالمین نے لڑائی اور جھگڑے کے اور غلط فہمی کے کچھ اہم اور باریکی مسائل کو ذکر فرمایا ہے اور ان کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے اور ان سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کاموں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے دل میں اپنی طرف سے بہت سے خیال گڑھ لیتے ہو، ان سے پرہیز کرو کیونکہ بہت سے گمان اور خیالات گناہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بغیر آنکھوں کے مشاہدے کے کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان اپنے دل کے اندر قائم کر لیا، محض لوگوں کے منہ سے سننے کی وجہ سے، بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ ہم نے ذرا سی بات کسی کے اندر کوئی دیکھی اور ہم نے اس معمولی سی بات پر، ذرا سی بات کی بنیاد پر اپنے دل و دماغ کے اندر غلط فہمی کے ہوائی قلعے تعمیر کر لیے اور ہوائی قلعے تعمیر کر کے ہم بدظن ہو گئے اور ہم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں غلط رائے اور غلط نظریات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیا اور غلط گمان کو ہم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں قائم کر لیا۔ قرآن کریم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جب تک کہ دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی بات ثابت نہ ہو جائے، کوئی نظریہ ثابت نہ ہو جائے، کوئی عقیدہ ثابت نہ ہو جائے، تب تک کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر غلط گمان پیدا کرے۔ اسی بات کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے، اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے ایمان والو، تم اپنے بھائی کے لیے خیر کا گمان قائم کرو، خیر کا جذبہ قائم کرو، اپنے بھائی کے بارے میں
غلط گمان کو اور غلط خیال کو قائم نہ کرو۔ ایک حدیث میں اسی سلسلے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے انسان کی کوئی چیز اٹھا رہا ہے، کوئی مال اٹھا رہا ہے اور چپکے سے لے رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر لے رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر لے رہا ہے، یعنی وہ شخص کسی دوسرے کے مال کو چرا رہا ہے، چپکے سے لے جا رہا ہے۔ جب وہ شخص اس مال کو چرا لیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے، تم نے فلاں شخص کے سامان کو لیتا ہے۔ وہ کہتا واللہ ہرگز نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے کسی دوسرے کا سامان نہیں لیا۔ جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کا حوالہ دے دیتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی، تم نے اللہ کا حوالہ دے دیا، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا حکم دیتا ہوں اور بری باتوں سے روکتا ہوں۔ چونکہ تم نے اب اللہ رب العالمین کا حوالہ دے دیا ہے، لہٰذا جو کام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں اس کام کو جھٹلاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے چوری نہیں کی ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ دوسرے کے سامان کو چرا رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جو کام دیکھا تھا اس کا انکار کر دیا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ چوری کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر تو ایسا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہو اور اس نے اس کی چیز کو، اس کے سامان کو ظلماً چھین لیا ہو، یا وہ اس شخص کا کچھ روپیہ و پیسہ مال و دولت لے لیا ہو، اس سے قرضہ لے لیا ہو اور وہ شخص اس کا روپیہ و پیسہ نہیں دے رہا ہو اور وہ ظالم شخص تھا، اس نے ظلماً اس کا سامان چھین لیا تھا۔ اب وہ ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، یا اس سے وہ مال چھین لیا گیا تھا، اس مال کو چپکے سے اور لوگوں کی نظر سے بچ کر اس کو لے رہا ہے، تو ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سامان کو اور اپنے حق کو واپس لے رہا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر اپنے ایمان والے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر غلط رویہ اختیار کرے، غلط گمان قائم کرے۔ اور اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی ایمان والے کو، کسی مسلمان کو دیکھو وہ کسی کام کو کر رہا ہے اور تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے اور اس کام کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، اس اصول اور ضابطے اور قاعدے کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، تو اب تمہیں اس کے بارے میں کس طرح سے گمان کرنا چاہیے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ تم اس کام کو اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق محمول کر لو، یعنی کہ یہ کام سمجھ لو کہ اچھے طریقے ہی سے کیا گیا ہوگا۔ اور ایک ایسا اصول ہے شریعت کا کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو ہماری زندگی دوبر ہو جائے، ہماری زندگی مشکل ہو جائے اور ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم گوشت کھاتے ہیں، ہر ایمان والا مسلمان گوشت کھاتا ہے، لیکن ہر مسلمان اور ایمان والا اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس شخص نے اس جانور کو ذبح کیا ہے اس نے بسم اللہ پڑھا ہے یا نہیں۔ اور جو لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟
وہ یہ کہتے کہ وہاں جا کر دیکھو یہ جو لوگ جانور ذبح کرنے والے ہیں یہ صحیح طور پر ذبح نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں ذبح کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے واقعی میں حقیقی طور پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، اس نے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس ایمان والے نے، مسلمان نے اس جانور کو ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا نظریہ قائم رکھو، لہذا جب یہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو مسلمان کا ظاہر حال یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا، لہذا اگر کوئی ایسا گوشت ہے جس کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، جس جانور کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، تو اب آپ اس کے بارے میں غلط نظریہ اور غلط خیال اور غلط اس کے بارے میں سوچ قائم نہ کریے، غلط گمان اس کے بارے میں قائم نہ کریے۔ اسی واقعے کو، اسی مثال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ نو مسلم لوگ ہیں اور وہ ابھی کچھ عرصے قبل مسلمان ہوئے ہیں اور وہ دیہات کے رہنے والے ہیں اور وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ان لوگوں نے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا ہم ان نو مسلم لوگوں کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس تحقیق میں نہ پڑو کہ ان نو مسلم لوگوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، بس تمہارا کام یہ دیکھنا ہے کہ جو گوشت لے کر آیا ہے، جو جانور ذبح کر کے آیا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے، اب تم کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ گوشت لانے والا مسلمان ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو تم اس کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ اس نے اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو، گوشت کو پکا لو اور بسم اللہ پڑھ کر گوشت کو کھا لو۔ اب تم کو ایسے گوشت کے بارے میں تحقیق اور تفتیش اور پوچھ گچھ اور جاسوسی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور ان کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص ایسا ہو کہ جس نے ایک جانور ذبح کیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اب چونکہ وہ جانور تمہارے سامنے ذبح کیا گیا ہے اور اس نے تمہارے سامنے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، یا اس طرح سے آپ کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی ایسے شہر میں، کسی ایسے ملک میں جہاں دکانوں پر گوشت تو مل رہا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گوشت کس کی طرف سے آیا ہے، کس کمپنی نے یہ گوشت بھیجا ہے اور اس گوشت کی پیکنگ کس نے کی ہے، اس گوشت کو کس نے ذبح، اس جانور کو کس نے ذبح کیا تھا اور کس نے اس گوشت کی بوٹیاں بنائی ہیں۔ تم کو جب یہ معلوم نہیں ہے، تم کسی غیر مسلم یا اسی جگہ ملک میں ہو یا ایسے شہر میں ہو کہ جہاں پر تم کو اس بات کا معلوم نہیں ہے، اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس گوشت کے بارے میں تحقیق کرو۔ اگر تمہاری تحقیق کے مطابق صحیح طور پر، یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کی کمپنی ہے اور اس کو مسلمانوں نے پیک کیا ہے اور اس کو مسلمانوں نے ذبح کیا تھا، تو آپ اس گوشت کو لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم کو ذرہ برابر بھی ایسے گوشت کے بارے میں جو دوسرے ملکوں میں یا دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں مل رہا ہے، جس کے بارے میں تم کو ذرہ برابر بھی شک ہو، تو پھر تمہارے لیے اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو گوشت اور جو جانور مسلمانوں کے یہاں سے ذبح ہو کر آ رہا ہے، اب تمہارے لیے اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں غلط گمان قائم کرو اور غلط نظریہ قائم کرو۔ اسی طرح سے ہم اور بہت سے معاملات کے اندر بھی غلط گمان قائم کر لیتے ہیں، غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کے یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس روپیہ پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے
اس کے پاس दिन ब दिन रुपया व पैसा आता चला जा रहा है, दिन ब दिन वो तरक्की करता चला जा रहा है, दिन ब दिन उसके पास वो अपनी वो जायदादें खरीद रहा है, वो ज़मीनें खरीद रहा है, दिन ब दिन वो एक से एक आला से आला गाड़ियाँ खरीद रहा है। पहले साइकिल खरीदी, फिर बाइक खरीदी, फिर 4 पहिया की गाड़ी खरीदी, फिर उसने आला से आला क्वालिटी की गाड़ियाँ खरीद ली। फिर उसके पास पहले टूटा फूटा मकान था, उसने पक्का मकान बनाया, उसमें टाइल्स और पत्थर लगवा दिए और उसने आलीशान हवेली तैयार कर दी। शरीयत ये कहती है कि किसी शख्स के पास जब तुम देखो कि उसकी ऐसी हालत थी कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, अब उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसके पास रुपए की रेल पेड़ है और उसके पास दिन ब दिन और वो दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है। शरीयत ये कहती है तुम उसके बारे में ये गुमान हरगिज़ ना कायम करो कि वो हराम कारी करके पैसा कमा रहा है, वो हराम खोरी के तरीके पर जायदादें और ज़मीनें बना रहा है। शरीयत ये कहती है तुम्हारे लिए ये सोचना, तुम्हारा ये नजरिया कायम करना और तुम्हारा उसके बारे में यह ख्याल करना गुनाह है, नाजायज है, हराम है, जब तक के तुम्हें यकीन ना हो जाए, जब तक के दलाइल के साथ ये साबित ना हो जाए कि ये जो गाड़ी बंगला बना रहा है ये हराम पैसे से बना रहा है, ये जायज पैसे से बना रहा है। जब तक यकीन के साथ साबित ना हो जाए कि ये हराम पैसे से बना रहा है, उस वक्त तक तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है कि तुम उसके बारे में गलत गुमान कायम रखो। इसलिए कि कुरान ने फरमाया इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, बाज़ गुमान ऐसे हैं कि जो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो मालूम हुआ कि हम किसी के बारे में महज उसकी तरक्की को देखकर गलत अकीदा, गलत नज़रिया, गलत गुमान कायम नहीं कर सकते हैं। मैं एक और वाक़या बुखारी शरीफ का आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक ख़ातून मेरे पास आया करती थी और कसरत से मुझसे मुलाकात करने के लिए आती, और जब जब वो आती तो एक शेर पढ़ा करती थी। आज मिलने आई, वही शेर पढ़ा, कल मिलने आई, फिर वही शेर पढ़ा, तीसरे दिन आई, फिर वही शेर पढ़ा। वो जब जब मुझसे मिलने आती वो एक ही शेर पढ़ती। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि आखिर क्या वजह है कि जब जब ये मिलने आती है खातून बूढ़ी माँ और एक ही शेर पढ़ती हैं, और ये कि ये नौ मुस्लिम है, यानी ये दूसरे बस्ती में रहती थी, अभी ये चंद दिन इनको हुए हैं, इन्होंने प्यारे आका के हाथों पर कलमे शहादत का इकरार किया है और ईमान वाली हुई है, मुसलमान हुई है, ईमान के अंदर दाखिल हुई है, और हमेशा जब भी मेरे पास ये आती हैं ये शेर पढ़ती हैं तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझको बड़ी हैरानी है। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि अम्मा क्या बात है, आप जब भी आती हो एक ही शेर पढ़ती हो, इसका क्या मतलब है? वो एक अरबी का शेर था, अरबी का शेर है, मैं आपको उसका मतलब और माना बतलाता हूँ। उस शेर का मतलब क्या था? उस शेर का मतलब ये था कि वो दिन कि जिसमें हार का वाक़या पेश आया, वो दिन मेरे लिए बड़ी आजमाइश का दिन था, लेकिन अल्लाह ने मुझको कुफ्र से निजात दे दी। क्या मतलब? मतलब ये है, वो खातून फरमाने लगती हैं कि एक मर्तबा मेरे साथ वाक़या ये हुआ कि मेरे मोहल्ले में, मेरी बस्ती में एक छोटी बच्ची एक हार पहनकर निकलती है, इत्तिफाक की बात उसका वो हार चोरी हो जाता है। मैं गरीब थी, मुफलिस थी, बेसहारा थी, मेरा कोई सहारा नहीं था, तो लोगों ने मेरे बारे में गलत नज़रिया और गलत गुमान कायम किया और कहा कि ये बेसहारा है, ये गरीब है, ये मुफलिस है, इसके पास खाने पीने को पैसे नहीं है, इसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं, हो ना हो इसी ने अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने पास कुछ रुपया व पैसा जमा करने के लिए मेरी बच्ची के उस हार को चुरा लिया हो। चुनांचे लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, उस पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी। और वो खातून फरमाती थी कि वाक़या ये था कि मैंने उस बच्ची का हार नहीं लिया था, बल्कि उस बच्ची के हार को एक चील ले गई थी। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि बच्ची जब हार पहन के निकलती है तो वो खेलने लगती है और खेलते खेलते उसके गले से वो हार गिर जाता है। ऊपर आसमान पर चील उड़ रही थी, वो भूखी और प्यासी होती है, उसको ये लगता है कि ये जो चीज पड़ी हुई है ये खाने की कोई चीज पड़ी हुई है। चुनांचे वो चीज आती है और उस हार को लेकर चली जाती है और लोग मुझको
مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجھ کو ننگا کر کے میرے کپڑے اتار کر میری تلاشی لیتے ہیں۔ جب وہ مجھے ننگا کر کے میری تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، مجھ پر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ چیل جو اس ہار کو چرا کر لے گئی تھی، وہی چیل اس ہار کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دیتی ہے۔ جب وہ ہار ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ لوگ شرمندہ ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے بیکار ہی اس خاتون کے اوپر، اس عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس حالت میں مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس معاملے کی وجہ سے، ان کے اس برتاؤ کی وجہ سے میرے دل کے اندر اپنے محلے والوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور آخر میں اپنے بستی کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ تو مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک نبی دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں جو بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، پیار کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس دن اگرچہ مجھے ذلت ہوئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت میرے اوپر یہ ہوئی کہ مجھے کفر سے بچا لیا اللہ نے، اور مجھ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی آیت سے، پیارے آقا کی احادیث سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گوشت والی حدیث سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایمان کے والے کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط گمان قائم رکھے، غلط نظریہ قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔